السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے فورتھ ایئر کے سلیبس میں سے حدیث نمبر 20 اور 21 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں حدیث نمبر 20 کا۔ وعن جابر قال، روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تمس النار، لا نہیں، تمسا چھوئے گی، النار آگ، مسلمن ایسے مسلمان کو، رآنی جس نے مجھے دیکھا، نہیں چھوئے گی آگ اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا، ورآ من رآنی اور اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا اور اس کو دیکھا، من رآنی جس نے مجھے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ رآنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ کون ہو گئے؟ صحابہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور رآ من رآنی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ کو جس نے دیکھا تو وہ کون ہو گئے؟ تابعین ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ میں صحابہ اور تابعین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 20 میں فضیلت صحابہ و تابعین بیان کی گئی ہے۔ فضیلت صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جس شخص نے مجھے دیکھا، یعنی جس مسلمان نے مجھے دیکھا اور اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، تو اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی اس کا جو ہے خاتمہ ہوا۔ ایسا مسلمان جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو تو وہ تابعی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی کہلاتا ہے۔ تو اس حدیث میں صحابہ اور تابعین کے بارے میں عمومی بشارت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ پھر وہ لوگ زیادہ برگزیدہ ہیں جو ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی تابعین، اور تابعین کے بعد زیادہ برگزیدہ وہ لوگ ہیں جو ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی تابعین کے شاگرد اور ان کو دیکھنے والے، یعنی تبع تابعین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تو اس وجہ سے ان کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے، اور یہ ایسا شرف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ ہر ایک کا مقدر نہیں۔ اور صحبت نبوی میں رہ کر انہیں جو قرب الہی کی جو دولت نصیب ہوئی وہ صرف انہی کا حصہ تھی۔ بعد میں آنے والے تقوی اور عبادت الہی میں جتنا بھی مقام رکھ لیں، جتنی بھی ترقی کر لیں، لیکن ان کا مقام، ان کا درجہ صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح تابعین کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، بعد میں آنے والوں کا یہ مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی مدح بیان کرتے ہوئے فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی قرآن پاک میں ان کی فضیلت اور ان کی خوبی صفت بیان کی گئی کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں جبکہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں۔ ان کا ایمان قرآن حکیم کی نگاہ میں ایک معیاری ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضامندی کی سند عطا کر چکا ہے، اس لیے حدیث میں صحابی کے بارے میں بدگوئی کرنے سے روکا گیا۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرما رہے تھے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا نہیں، یؤمن ایمان رکھتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ من والدہ، زیادہ محبوب اس کی طرف اس کے والد سے، ووالدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے۔ اخرجہ الشیخان والنسائی، اس حدیث کو شیخان سے مراد کون ہے؟ یعنی جو بڑے محدث ہیں، دو بڑے محدث کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے محدث اور صحیح مسلم کے، ٹھیک ہے؟ تو شیخان جو ہے امام بخاری اور امام مسلم، والنسائی اور امام نسائی نے، رحمہ اللہ تعالی، وفی اخری للنسائی، اور نسائی کی ایک اور روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ احب الیہ من مالہ و اہلہ، کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کی طرف اس کے مال سے اور اس کے اہل سے، یعنی اس کے گھر والوں سے بھی اور اس کے مال و جائیداد سے بھی جو ہے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ جی، حدیث نمبر 21 جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے محبت رسول کے اس معیار کا پتہ دیتی ہے جو کامل ایمان کے لیے درکار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کئی حقوق ہیں۔ آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے ساتھ محبت اور آپ کا ادب اور احترام لازم ہو جاتا ہے۔ یہ محبت دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ والد سے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے والدین اور اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں آپ دیکھیں ہر محبت سے زیادہ محبت جو ہے انہی رشتوں سے ہوتی ہے، اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص جو ہے یہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی اولاد کو اور اپنے والدین کو بھی قربان کر سکتا ہے، تو پھر گویا اس کا ایمان کامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ کو مخاطب کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے فدا کا ابی و امی، کہ آپ پر فدا ہوں میری ماں اور میرا باپ۔ محبت اصل میں دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اصل محبت تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ گہری محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کے مقابلے میں مخلوق کی محبت اس قدر جائز نہیں، اس لیے اللہ کے دشمن محبت کے قطعی طور پر حقدار نہیں۔ البتہ اللہ کی محبت کے تابع رہ کر مخلوق سے محبت جائز ہے، اور جو بندہ اللہ کا جس قدر محبوب ہوگا تو اسی قدر اس سے محبت کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے اللہ کی اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دنیا کے تمام رشتوں اور تمام لوگوں سے اور تمام محبتوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ البتہ یہ محبت جو ہے اللہ کی محبت کے تابع ہوگی، اور
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار یہ نہ ہو تو ایمان کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔